بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ایک اور نیا کٹا کھلا ہوا ہے اور وہ ہے براڈ شیٹ کا۔ اس پہ بھی ذرا کچھ مزید انفارمیشن ملی ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان نے اس کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ ڈیسیشن لیے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اس میں ملٹری لیڈرشپ بھی اس میں شریک ہے جناب، اور معاملات جو ہیں اب تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نواز کی جو اسٹریٹجی، میڈیا اسٹریٹجی، وہ بڑی اگریسو ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہ اگریسو اسٹریٹجی کیوں اختیار کی ہے یہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی خبریں لے لیں، اور وہ یہ ہے کہ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نواز شریف کی حکومت یا زرداری صاحب کی حکومت اللیگل اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو اس پہ پھر اپوزیشن کو بھی کھیلنے کا موقع ملتا ہے، اور باقی لوگوں کو بھی جو حکومت مخالف ہیں۔ تو پاکستان ٹیلی ویژن ایک اہم قومی ادارہ ہے جناب، قومی نشریاتی ادارہ پاکستان ٹیلی ویژن، اسٹیٹ ٹیلی ویژن۔ اس میں ہوا یہ کہ نعیم بخاری صاحب کو لگا دیا گیا ان کا چیئرمین، اور اس سے پہلے عطاء اللہ قاسمی صاحب کو لگایا گیا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں، بہت بڑا شور مچا، اور بالآخر ان کو عمر کے آخری حصے میں وہاں سے فارغ ہونا پڑا، اور اس وقت چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے، اور بڑا اس کا شور مچا، اور سبکی ہوئی، عطاء اللہ قاسمی صاحب کی بھی ہوئی، گورنمنٹ کی بھی ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ تنخواہ بھی واپس کریں۔ پھر پیمرا کے چیئرمین ابصار عالم صاحب کو لگایا گیا، وہ بھی چیلنج ہوا، ان کو بھی فارغ ہونا پڑا کیونکہ وہ معیار پہ پورا نہیں اترتے تھے، میرٹ پہ پورا نہیں اترتے تھے۔ نعیم بخاری صاحب کو لگا دیا۔ اب نعیم بخاری صاحب سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ وکیل ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کیا ضرورت تھی پی ٹی وی کے چیئرمین بننے کی، اور ان کی ایج زیادہ، سپریم کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں وہ نہیں فالو کیا گیا، تو ان کو بھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو معطل کر دیا اور معاملہ بھیج دیا واپس وفاقی کابینہ کو کہ ان کے اپائنٹمنٹ کو دیکھے۔ پھر ایک اور چیز مصیبت بنی ہوئی ہے، وہ ہے جناب کہ وفاقی کابینہ میں گڑبڑ چل رہی ہے، اور وفاقی وزراء آپس میں، یعنی کہ وفاقی وزراء معاونین خصوصی آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچی جا رہی ہیں۔ تو معاملہ ہوا کوئٹہ سانحے کا، سانحہ مچھ، وہاں پہ ایک ٹویٹ کی ندیم افضل چاند نے، اور جو کہ وزیر اعظم کے ترجمان ہیں، بہت ہی پیپلز پارٹی کے کافی ووکل لیڈر ہوتے تھے، پی ٹی آئی جوائن کی، اور وزیر اعظم ہاؤس میں ان کو وزیر اعظم آفس میں جگہ ملی، اور وزیر اعظم کے ترجمان مقرر ہوئے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اور اس کے بعد پھر شہباز گل صاحب نے ان کا جواب دیا، اور ان دونوں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کی جو لڑائی ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھی گئی۔ اس کے بعد کچھ اور چیزیں، پارٹی پالیسی، وزیر اعظم عمران خان کا ایک خاص نقطہ نظر ہے، اس سے اختلاف، تو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کافی گرما گرم بحث ہوئی اس بارے میں، اور وہاں پہ بھی پھر وزیر اعظم عمران خان نے کسی کا نام لیے بغیر یہ کہا کہ کسی کو اگر میری پالیسی پسند نہیں ہے تو پھر وہ چھوڑ دے، نہ بیٹھے میرے ساتھ، اور اگر پارٹی میں رہنا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے، میری ٹیم میں رہنا ہے، میری کابینہ میں رہنا ہے، تو پھر پالیسی تو میری ہی چلے گی۔ تو کافی سخت گفتگو ہوئی تھی۔ یہ ایک اور میٹنگ میں پھر انہوں نے عشرت حسین کو بھی کافی سنائی، اور کچھ دیگر وزراء کو بھی سنائی۔ پھر اسی کے تابش صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ریزائن دیا، وہ تو ایک مافیاز کے ہاتھوں تنگ آئے ہوئے تھے، وہ استعفیٰ تو واپس کر دیا، تو ندیم افضل چاند نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ندیم افضل چاند نے اپنے ترجمانی سے استعفیٰ دے دیا، ایک گاڑی واپس کر دی، دفتر خالی کر دیا اور چل دیے۔ تو ندیم افضل چاند کے بارے میں، یعنی کہ جب انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی تو زرداری صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو بہت سارے لوگ پارٹی چھوڑ گئے تو آپ کو سب سے زیادہ دکھ کس کا ہوا، تو انہوں نے ندیم افضل چاند کا نام لیا تھا کہ ان کا مجھے کافی دکھ ہوا، کیونکہ وہ میرے بچوں کی طرح تھا، اور میں نے اس کو بہت ایکسیس دی ہوئی تھی اپنے آفس تک جب وہ پارٹی میں تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ تو ندیم افضل چاند جناب ناراض ہو کے وہ استعفیٰ دے چکے اور اپنے گھر جا چکے ہیں۔ تو معاملات
سمجھنے کی ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہونی نہیں چاہیے، لیکن یہ ہو رہی ہیں۔ اور شہباز گل صاحب نے کیوں ان کو جواب دیا؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پہ ہی دیا ہوگا، اس کے بغیر وہ کوئی بات کرتے نہیں ہیں، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کیپٹن ہے تو پھر کپتان کی بات مانی جائے، وہ جو جہاں کہیں فیلڈنگ کے لیے وہاں کھڑا ہو، وہیں فیلڈنگ کی جائے، اگر وہ میدان سے باہر کہتے ہیں باہر چلے جاؤ تو جانا چاہیے۔ تو یہ ہوا۔ ایک اور مصیبت آن پڑی ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور اب اپوزیشن نے بھی اپنی اسٹریٹجی چینج کر لی ہے۔ اپوزیشن اب آ رہی ہے 19 جنوری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے۔ ویسے تو اپوزیشن کے پلے کچھ نہیں رہا، اور اس کی ریزن ہے پی ڈی ایم میں یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے، تو پی ڈی ایم میں سب اپنے اپنے حساب سے، پیپلز پارٹی کمفرٹیبل ہو چکی ہے، وہ سائڈ پہ نکل گئی۔ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب ایک سندیسہ لے کے آ چکے ہیں وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے مل کے اور اسحاق ڈار صاحب سے مل کے، امریکہ سے ہو کے، تو وہ جو کچھ انہوں نے ان کو بتانا تھا سچویشن وہ بتا دی، اور واپس آئے ہیں۔ واپس آ کے انہوں نے مریم صفدر صاحبہ کو بھی کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا۔ تو اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ بھی خاموش، ٹویٹر پہ بھی پہلے سے زیادہ خاموش، اور اب صرف کوئی اہم موضوع ہو تو اس پہ گفتگو کرتی ہیں، ادروائز خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اور پنڈی سے وہ آنا چاہ رہی ہیں ایک ریلی کی صورت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے۔ الیکشن کمیشن پہ گورنمنٹ نے آج کل 5 بھاری بھرکم وزراء نے پریس کانفرنس کی۔ ویسے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اتنی اس پریس کانفرنس کی کیا ضرورت تھی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب، وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب، وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز صاحب، وزیر قانون فروغ نسیم صاحب اور فواد چودھری صاحب تھے۔ 5 وزراء نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب آپ آئیں، احتجاج کریں، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دھرنا، فیض آباد دھرنا کیس جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے فیصلہ دیا تھا، اس وقت نہیں اندازہ تھا کہ وہ کسی دن اپوزیشن، اس وقت کی حکمران جماعت جب اپوزیشن میں ہوگی تو اس پہ بھی یہ اپلائی ہوگا، تو وہ ہو گیا۔ تو اس پہ پریس کانفرنس کی۔ لیکن یہ کیس جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، یہ ہے فارن فنڈنگ کیس، پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان تحریک انصاف کے۔ پاکستان تحریک انصاف نے مسلم لیگ نواز کے خلاف بھی کیا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کیا ہوا ہے، بڑے طویل عرصے سے یہ پینڈنگ ہے۔ اکبر ایس بابر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنما، اور اب نہیں ہیں، وہ پھر چھوڑ گئے تھے، اور ان کو چھوڑنے کے بعد ہی پھر یہ انہوں نے کٹا کھولا تھا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ فارن فنڈنگ کیس پڑا ہے کافی عرصے سے۔ یہ ہے بڑا ڈینجرس، کیونکہ فارن فنڈنگ کیس کے معاملے میں قانون بڑا واضح ہے، اور قانون اس طریقے سے واضح ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز باہر سے فنڈز نہیں لے سکتی، یہ ٹوٹل بین ہے، یوں سمجھیں کہ حرام ہے قانون کی نظر میں، جو ہماری شریعت کی نظر میں کہتے ہیں نا حرام ہے، بالکل اس طرح سے حرام ہے۔ اور اگر ٹریس ہو جائے تو پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی کے تمام عہدیدار اور اس کے ٹکٹ پہ کامیاب ہونے والے تمام کے تمام ایم پی ایز، ایم این ایز، سب کے سب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں اگر پولیٹیکل پارٹی کو کالعدم قرار دے دیا جائے، کیونکہ فارن فنڈنگ کیس ایک ایسا جرم ہے جس میں قانون واضح ہے کہ ایسی جماعت کو کالعدم قرار دے دیا جائے، ایسی جماعت کو تحلیل کر دیا جائے اور اس پہ پابندی لگا دی جائے۔ اب یہ طویل عرصے سے پینڈنگ ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے، لیکن جب آ گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اس کو رکوانے کے لیے ہائی کورٹ میں بھی گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جایا گیا، وہاں سے بھی خارج ہو گئے، پھر واپس آ گیا۔ اب سکروٹنی کا عمل جاری ہے اور امپورٹنٹ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اس کی زد میں مسلم لیگ نواز بھی آتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی آتی ہے، کیونکہ کسی نے بھی اپنے دھیان نہیں دیا، اور جو ثبوت مل چکے ہیں وہ تمام کے تمام منی ٹریل بھی اور بینک اکاؤنٹس بھی، وہ سارے کے سارے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ تو ایک طریقہ صرف اس میں ہوتا ہے بچنے کا، وہ ہے کہ جیسے ہی اس طرح کی کوئی تلوار لٹکے تو پارٹی کے تمام عہدیدار استعفیٰ دے دیں،
MPs MNAs اس کے ٹکٹ پہ جتنے بھی کامیاب ہوئے ہیں سینیٹرز وہ استعفیٰ دے دیں، اور پارٹی کا نوٹیفیکیشن ہونے سے پہلے، کالعدم کا ہونے سے پہلے اگر وہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں تو بچا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ تو اب یہ آہستہ آہستہ آگے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ میرا خیال اس میں بھی مصلحت ہے، کیونکہ پورا کا پورا سارے کا سارا حکومتی ڈھانچہ، ملک کا سیاسی ڈھانچہ، یہ سارے کا سارا زمین بوس ہو جاتا ہے اگر فیصلہ آ گیا، اس وقت آ گیا یا درمیان میں آ گیا، کبھی بھی آ گیا، تو وہ پھر سیٹ اپ سارا، پھر نئے الیکشن، نئی پولیٹیکل پارٹی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں تھی، اور جو 88 میں جس نے الیکشن لڑا تھا، اب وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ اب پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے نام سے انتخاب لڑتی ہے۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز، انتخابی نشان وہی ہے، لیکن یہ کیا ہوا ہے۔ یہ نئی جماعت کیوں رجسٹر کروائی تھی؟ یہ کروائی تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو اس بات کا شبہ ہو گیا تھا کہ جناب ان کی جماعت کو کالعدم قرار دے کے سب کو فارغ کرنے کا اندیشہ ہے، اس لیے انہوں نے احتیاطاً پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے نام سے نئی جماعت رجسٹر کروائی، اور مخدوم امین فہیم صاحب اس کے چیئرمین تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب اس کے سیکرٹری جنرل تھے۔ تو اس طریقے سے جو 2008 کا الیکشن ہے، انہوں نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے نام سے لڑا تھا، اور اب تک وہی جماعت اسی کے نام سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی الگ سے اس کا ایک قضیہ ہے۔ اسی طریقے سے الطاف حسین کا معاملہ ہوا تھا MQM کا، جب اس کے خلاف اس نے بغاوت کی، بغاوت پہ اکسایا، تو فوراً MQM پاکستان کے نام سے جماعت رجسٹر کروائی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ تو یہ معاملہ کافی سنجیدہ ہے، تو اس کو پاکستان تحریک انصاف کیسے ہینڈل کرتی ہے اور اس کے آئینی ماہرین کیسے ہینڈل کرتے ہیں، یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اگر میرٹ پہ فیصلہ آتا ہے تو کوئی بھی سیاسی جماعت، کیونکہ ساری سیاسی جماعتوں سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ان کے اکاؤنٹس موجود ہیں، منی ٹریل موجود ہے، اور وہ باہر سے پیسہ آتا رہا ہے، تو یہ ایک سنگین جرم ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر ہے پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں۔ یہ اطلاع ملی تھی اور پیپلز پارٹی نے ہی اطلاع دی تھی، اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جا رہے ہیں 18 جنوری کو پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی تقریب، حلف برداری کی تقریب، اس میں جانا تھا، اور یہ کہا گیا کہ جناب بلاول بھٹو کو انویٹیشن ہے اور آصف علی زرداری صاحب کو۔ آصف زرداری صاحب بیمار ہیں، وہ نہیں جا سکیں گے، بلاول بھٹو ضرور جائیں گے، 18 تاریخ کو روانہ ہوں گے۔ اب فرحت اللہ بابر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو کوئی انویٹیشن نہیں ہے۔ اب یہ ایک معاملہ ہے، کیونکہ پہلے شہلا رضا نے یہ بات ڈسکلوز کی، اور شہلا رضا بلا سوچے سمجھے نہیں کرتی، تو پھر اب 2 دنوں کے بعد، 3 دن کے بعد کیا ہوا تو پتہ چلا کہ فرحت اللہ بابر صاحب کہتے ہیں ان کو تو انویٹیشن ملا ہی نہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ایسی اطلاع نہیں ہے، یا تو یہ انویٹیشن کینسل ہوا ہے، اور کینسل ہونے کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جناب ان کو انویٹیشن نہیں ملا، وہ مدعو نہیں تھے۔ اس کی ریزن یہ نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم، ان کے بارے میں بھی خبر چلی کہ نریندر مودی کو انویٹیشن مل چکا ہے، اور انہوں نے تقریب میں منموہن سنگھ کو کہ ملا ہے، اور کانگریس کے حامیوں نے اس پہ جشن منایا تھا۔ اور منموہن سنگھ کا آپ کو بتا دوں کہ منموہن سنگھ کے بھی ڈیموکریٹس کے ساتھ بہت اچھے مراسم، اور پریزیڈنٹ اوباما نے خاص طور پہ اپنی کتاب میں ذکر کیا منموہن سنگھ نے جو کچھ BJP کے بارے میں بتایا، جو کچھ نریندر مودی کے بارے میں بتایا، جو انڈیا کی سوچ کے بارے میں بتایا، تو منموہن سنگھ کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بارے میں بھی تردید آ گئی، اور بعد ازاں منموہن سنگھ نے بھی اس کی تردید کر دی۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور میکسیکو کے صدر، ان کو بھی دعوت دی گئی، اور لیکن وہ بھی خبر چلی، پھر کہا گیا کہ نہیں، ان کو بھی دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا۔ اب کچھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، اور وہ سمجھ یہ آ رہی ہیں کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ جناب واشنگٹن میں
اس وقت فوج ہے اور واشنگٹن میں فسادات پھوٹے ہوئے ہیں، مزید فسادات پھوٹنے کا اندیشہ ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف چونکہ امپیچمنٹ کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، کانگریس اس کی منظوری دے چکی ہے، اور پہلے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہی کہنے پہ یہ کیپٹل ہل یعنی کہ پارلیمنٹ ہاؤس امریکہ کا، وہاں پہ سارا ہلہ گلا ہوا، دنگا فساد ہوا، اور پولیس آفیشلز بھی اس میں مارے گئے اور ایک خاتون بھی ماری گئی۔ تو یہ سب کچھ ہوا، اور یہ امریکہ کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا۔ تو اب اس کی ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ یہ تقریب جو ہے اب اس کو محدود سے محدود کیا جا رہا ہے، اور عوام کو بھی کہا جا رہا ہے، پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اپنے ووٹر سے، سپورٹر سے، امریکن عوام سے یہ کہا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ تقریب دیکھیں اور باہر نہ آئیں۔ واشنگٹن میں اس وقت ہو کا عالم ہے، یوں سمجھیں کہ فوج کے قبضے میں، فوج نہیں بلکہ تمام سیکورٹی فورسز کے قبضے میں ہے کہ اس دن کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں، ریپبلکن کوئی ایسی حرکت نہ کریں، وہ سارے کو روکنے کے لیے یہ تلوار، امپیچمنٹ کی بھی تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ نائب صدر پینس کو بھی کہا گیا کہ 25th امینڈمنٹ انووک کریں، اس کا استعمال کریں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سسپینڈ کریں، معطل کریں، اور خود بقیہ دن پورے کریں۔ وہ بھی اس کا انکار کر دیا۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ تو بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب جو کہ بہت خوش تھے، بلاول بھٹو نے جانا تھا، لیکن سچویشن کی وجہ سے یا ادروائز کوئی بھی وجہ، یہ معاملہ اب کھٹائی میں پڑ گیا اور کوئی انویٹیشن اب نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جی واپس مین خبر جو ہے وہ ہے براڈ شیٹ۔ براڈ شیٹ کے بارے میں معاملات آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور روز نئی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ کافی بڑا سکیم بنتا جا رہا ہے، اور اس میں تو کوئی بھی بڑے بڑے رازدانوں کے نام آ رہے ہیں، رازداروں کے نام آ رہے ہیں، پردہ نشینوں کے نام آ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو اس بارے میں بریف کر دیا گیا تھا، اور یہ اب اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ کوشش کی براڈ شیٹ کے ساتھ کہ ایک تو ان کو پیمنٹ نہ کرنی پڑے، اور دوسرا اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو وہ جو ایگریمنٹ تھا وہ دوبارہ بحال ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے $28 ملین کا معاملہ تھا، ایک دفعہ تو پیمنٹ کر دی گئی، لیکن اس دوران کچھ چیزیں سامنے آئیں، اور اس میں پھر پتہ چلا کہ ایک ہی لاٹ ہے جو کہ سسٹم کے اندر بھی موجود ہے اور پاور میں بھی ہے، اور پاور سے باہر جو بیٹھے ہیں وہ بھی، یعنی کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں۔ یہ معاملہ تو چل رہا ہے 20 سال پہلے کا۔ یہ ساری اشرافیہ وہی ہے، بلکہ کرمنل اشرافیہ کہنا چاہیے، کرمنل اشرافیہ وہی ہے جو کہ پیپلز پارٹی میں تھی اور مسلم لیگ نواز میں تھی۔ 2000 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 99 سے پہلے کی۔ مشرف صاحب آئے اور انہی میں سے لوگ جو ہیں، کوئی قاف لیگ کی طرف میجورٹی چلی گئی، کیونکہ اس وقت قاف لیگ بنی تھی پارٹی یا بنائی گئی تھی، تو بہت سارے لوگ ادھر چلے گئے انہی جماعتوں کے۔ اور جب یہ جنرل امجد کے زمانے میں یہ ذرا تیزی سے انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنائی گئی تھی۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے وہ لوگ جو نیب زدہ تھے وہ پیٹریوٹ بنا کے مشرف صاحب سے آ ملے، اور ظفر اللہ خان جمالی مرحوم کی کیبنٹ میں وہ شامل تھے۔ بعد میں شوکت عزیز کی کیبنٹ بن گئی، وہ شاہ صاحب کی کیبنٹ بن گئی، اس میں آ گئے۔ پھر یہ وہی 200 لوگ تھے جب یہ پرویز مشرف صاحب کا آیا، جب NRO آیا تو وہ معاملہ رک گیا 2002 کے بعد، اور یہی لوگ 2002 کے بعد قاف لیگ میں آ گئے۔ پھر جب مشرف صاحب کا دور ختم ہوا تو یہی لوگ پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی طرف چل نکلے، قاف لیگ شرنک ہو گئی۔ اس کے بعد اب یہ PTI میں بھی یہ ساری لاٹ پولیٹیکل اشرافیہ جو ہے یہ ہے وہی۔ اس میں ملٹری آفیسرز کے بھی نام ہیں، ریٹائرڈ لوگوں کے، اس میں بیوروکریٹس کے بھی نام ہیں۔ تو یہ سارے جو 200-300 افراد تھے وہی مل کے کھیلتے رہے ہیں۔ تو اب وزیر اعظم عمران خان نے یہ ایک کہا ہے کہ اس میں مکمل طور پہ کہ جناب بات کی جائے
براڈ شیٹ کے ساتھ یا ادروائز، تو اس پہ بھی تحقیقات اور معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے کو آگے بڑھنے دیا جائے گا۔ اس کی ریزن ہے کہ بہت زیادہ تگڑا مافیا ہے جو کہ ابھی بھی وہ موجود ہے، تگڑی پوزیشنوں پہ موجود ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ یہ کسی طرف لگے۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا، وزیر اعظم مکمل طور پہ وہ انفارمڈ ہے، ان کو پتہ چل چکا ہے، اس لیے پرسوں جو انہوں نے ٹویٹ کی، 3-4 ٹویٹس کی، تو اس میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ میری 24 سال کی جو میں کہہ رہا ہوں وہ آج بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس ملک کو کرپشن نے برباد کیا۔ پھر $1 ارب کی ہے ترسیل سعودی عرب سے، وہ گیا سنگاپور کے ایک ان نون بینک میں، وہ تھا شریف فیملی کا۔ اب براڈ شیٹ کے پاس اس کی بھی ڈیٹیلز بقول براڈ شیٹ کے وہ ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ $1 ارب نہیں ہے، یہ $100 ارب ہے، $100 ارب سے زیادہ کی رقم ہے جو کہ یہاں سے باہر گئی، جو کہ پاکستانیوں کا، ہمارا اور آپ کا پیسہ ہے، اس ملک کا پیسہ تھا۔ ان حکمرانوں نے، ان بیوروکریٹس نے، ان ملٹری آفیشلز نے، اس میں ایڈمرل منصور الحق، میجر لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر اور کچھ اور لوگ، ان سب نے باہر شفٹ کیا، یہاں سے لے کے گئے باہر۔ یہی بات شب رضا زیدی کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 100 سے 150 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارا باہر ہے۔ یہی بات اب براڈ شیٹ کمپنی کہہ رہی ہے، یہی بات اسحاق ڈار نے کہی تھی، تو یہ ساری چیزیں، یہی بات پرائم منسٹر نے کہی، عمران خان نے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری جو باتیں کر رہے ہیں تو یہ سوئس اکاؤنٹس میں کوئی پیسے تھے، کوئی امریکن بینکس میں تھے، کوئی یورپین بینکوں میں تھے، پراپرٹیز ہیں، یہ سب کا سارا پیسہ باہر موجود ہے۔ تو اس پہ جب بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو حکومت ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اب بھی کچھ اسی طرح کا کام ہو کہ یہ معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں رانا تنویر صاحب، انہوں نے بھی نوٹس لے لیا ہے اور انہوں نے مکمل تحقیقات کا حکم دے دیا، اور 2 سال میں 500 ارب سے زیادہ کی وصولی کی چیئرمین کمیٹی کو بتایا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں ان کا کون حساب دے گا۔ اب مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما رانا تنویر صاحب تو وہ حساب لینا چاہ رہے ہیں نیب سے براڈ شیٹ کے بارے میں۔ براڈ شیٹ کا قضیہ کس کا ہے؟ شریف فیملی کا۔ تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کیسا حسین اتفاق ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، مسلم لیگ نواز کے رہنما، وہ مسلم لیگ نواز کا ہی کیس، اور اب وہ خود نیب سے حساب مانگ رہے ہیں، جبکہ نیب کے یہ مجرم ہیں، ملزمان ہیں، اور وہ پروسیکیوٹ کر رہا ہے۔ تو یہ تھی جناب اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔